بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ریحان علی خان۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو ایک انتہائی سنگین اور حساس موضوع پر ہے۔ ایک ایسی غلطی جو بظاہر بہت چھوٹی لگتی ہے، لیکن وہ انسان کی زندگی، اس کی جائیداد، اس کی عزت اور پورے کے پورے کیریئر کو جو ہے چند سیکنڈز میں تباہ کر سکتی ہے۔ وہ غلطی ہے کسی سادہ کاغذ کے اوپر دستخط یا اپنا انگوٹھے کا نشان لگا دینا، یعنی فنگر پرنٹ لگا دینا۔ قانونی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ سادہ کاغذ پر دستخط کرنا مالیاتی اور قانونی طور پر خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ آج میں آپ کو بینگ اے لائر ایک اس پرسپیکٹو سے وہ 5 ہولناک خطرات آپ کو بتاؤں گا جو ایک خالی کاغذ پر سائن کرنے سے آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کے کام آ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ خطرہ نمبر 1 یہ ہے کہ جعلی قرض کا دعویٰ۔ جب کبھی آپ سادہ کاغذ کے اوپر دستخط کرتے ہیں، سب سے پہلا اور عام دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس سادہ کاغذ کو بعد میں ایک اقرار نامہ یا قرض کی رسید میں بدل دیا جاتا ہے۔ بدنیتی پر مبنی شخص اس پر لکھ سکتا ہے کہ میں نے اس بندے سے 1 کروڑ روپے نقد قرض لیا تھا۔ جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو فارنزک لیبارٹری صرف یہ دیکھے گی کہ سائن آپ کے ہیں یا نہیں ہیں، اور جب سائن آپ کے میچ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر وہ رقم جو ہے جس سادہ کاغذ کے اوپر آپ نے سائن کیے تھے وہ رقم آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ دوسرا خطرہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے جائیداد سے محرومی۔ آپ اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اگر آپ کے نام کوئی زمین مکان ہے، کوئی آپ کی شاپ ہے، کوئی فلیٹ ہے، تو اس خالی کاغذ کا استعمال کر کے ایک جعلی اقرار نامہ بے یعنی سیل ایگریمنٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اس پر لکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کروڑوں کی جائیداد اس شخص کو بیچ دی ہے اور وہ پورے پیسے وصول کرنے ہیں۔ آپ جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اپنے ہی گھر سے محروم ہو سکتے ہیں، اور عدالتوں کے چکر کاٹنے پر بھی آپ کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ خطرہ نمبر 3 اس کے اندر یہ ہے بلیک میلنگ اور فوجداری مقدمات۔ خالی کاغذ پر دستخط کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی ایسا اعترافی بیان لکھا جا سکتا ہے جو آپ کو کسی بھی بڑے جرم جیسے فراڈ، چوری یا کسی غیر قانونی کام میں ملوث کر دے۔ وہ شخص زندگی بھر آپ کو پھر بلیک میل کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے بات نہ مانی تو یہ کاغذ پولیس کو دے دوں گا یا پھر اس کو میں چیلنج کر دوں گا، جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے خود اپنا جو جرم ہے اس کو ایڈمٹ کر لیا، آپ کا جو جرم ہے اس کا آپ نے اعتراف کر لیا۔ خطرہ نمبر 4 یہ ہے کہ بزنس میں آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے۔ کاروبار یا پارٹنرشپ میں یہ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب پارٹنرشپ کے کاغذات بناتے وقت ایک آدھ سادہ کاغذ پر بھی کوئی سائن لیے جاتے ہیں، بعد میں اسی کاغذ کو استعمال کر کے آپ کو بزنس سے باہر کر دیا جاتا ہے، یا پھر بزنس کے تمام نقصانات اور بینک کے جو قرضے ہیں ان کا ملبہ آپ کے ایک اکیلے پارٹنر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ خطرہ نمبر 5 اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت میں آپ کا جو ڈیفنس ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب اس کا دفاع کرنا دنیا کے بہترین وکیل کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون کا اصول ہے اگر دستخط آپ کے ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ آپ اس تحریر سے جو ہے وہ متفق تھے، ایگریڈ تھے۔ یہ ثابت کرنا کہ لکھائی بعد میں ہوئی اور سائن پہلے ہوئے ایک انتہائی لمبا اور پیچیدہ عمل ہو سکتا ہے۔ کافی ساری پیچیدگیاں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ یہ فراڈ تھے 5 خطرناک آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ دستخط کرتے ہیں سادہ کاغذ پر۔ اس سے بچنا کیسے ہے؟ اب سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ اس تباہی سے کیسے بچا جائے۔ 4 سنہری اصول آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی پر بھی اندھا اعتبار آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ سادہ کاغذ پر سائن یا فنگر پرنٹ اپنا ہرگز کسی کو نہیں دینا۔ دوسرا اصول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی سرکاری یا نجی محکمے میں آپ کو کہیں دستخط کرنے پڑیں تو پہلے تحریر پوری خود پڑھیں یا کسی بھروسہ مند شخص سے پڑھوائیں، اور سادہ کاغذ کے اوپر دستخط آپ نے کہیں پر بھی نہیں دینے۔ تیسرا اصول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر تحریر کے نیچے کچھ جگہ خالی بچ جائے تو سائن کرنے سے پہلے اس جگہ کو جو ہے نا وہ آپ نے کراس کر دینا ہے
تاکہ اس کے اندر کوئی اور بات جو ہے وہ نہ لکھی جائے، کوئی اور چیز اس کے اندر ایڈ نہ کی جائے، کوئی ایسا ایڈیشن نہ کی جائے جو کل کو آپ کو نقصان دے۔ چوتھا اصول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ سے دھوکہ یا زبردستی سے سائن کروا لیے گئے ہیں تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ فوری طور پر تھانے میں FIR درج کروائیں، عدالت سے رجوع کریں تاکہ وہ کاغذ قانونی طور پر ردی کا ٹکڑا بن جائے۔ تو یہ تھے کچھ ایسے خطرات جو آج کل بہت زیادہ کامن ہیں۔ آج کل آپ بزنس پارٹنر ہیں یا کوئی بھی ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی آپ سادہ کے پیپر کے اوپر اعتماد میں دستخط کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مسئلہ مسائل اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس سے آپ ہوشیار رہیں، اپنے حقوق کی حفاظت کیجئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ یہ تھی آج کی ایک وہ انفارمیٹیو ویڈیو، یقیناً آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے یا آپ کا کوئی کوسچن ہے، آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بھی بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو لیگل اسسٹنس چاہیے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔